السلام علیکم دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف واقعات پر مبنی ویڈیوز کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو آپ کے پیش خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم دار میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے شدید کر دیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے مکان سے نکلے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ سر پہ باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور شر پسندوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سلام کرنے کے بعد عرض کیا: امیر المومنین، بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امر اس وقت تک حاصل نہیں کیا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں سمیت ان کا مقابلہ جو شکست کھانے والے تھے نہ کر لیا، اور خدا کی قسم اس قوم کے متعلق اس کے سوا کوئی گمان نہیں کہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان سے لڑیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے علی رضی اللہ عنہ، تم جانتے ہو جس آدمی نے اللہ کے لیے حق کو دیکھا اور اس بات کا اقرار کیا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں میرے بارے میں نہ تو کسی کا خون بہایا جائے اور نہ خود کا خون بہنے دیا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا جواب سنا تو آپ رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے اور کہتے جاتے: اے اللہ، تو خوب جانتا ہے میں نے اپنی پوری کوشش کی۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے امامت کے لیے درخواست کی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے امامت کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا: میں ایسی حالت میں تمہاری امامت کروں جبکہ تمہارا امام موجود ہو اور اسے قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے تنہا نماز ادا کی اور گھر چلے گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب گھر پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ گھر پہنچے اور آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گھر کا محاصرہ شدید ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا: یہ باغی انہیں شہید کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا: اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیے جانے کے بعد کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ان کو جنت کے باغات میں دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا: اے ابو الحسن رضی اللہ عنہ، ان باغیوں کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ سب آگ اور ذلت کے گڑھوں میں ہوں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جنازے کو روکنے والوں سے سختی سے نمٹو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جسم اطہر 3 دن تک آپ رضی اللہ عنہ کے گھر بے گور و کفن پڑا رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے گھر کے ارد گرد سازشیوں نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ بالآخر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چوتھے روز حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان سازشیوں کو سمجھائیں، اب تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین کرنے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سازشیوں کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور دیگر کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ لاتے دیکھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جنازے کے ہمراہ کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ شرپسندوں نے کوشش کی کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے جنازے کو روکیں، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے چند جوانوں کو حکم دیا کہ اگر یہ کچھ کریں تو ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو ڈانٹنا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ
حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابرین سکتے میں آ گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ غم و غصہ کی حالت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کے گھر کی حفاظت پر مامور اپنے دونوں بیٹوں کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، میں نے تم دونوں کو ان کی حفاظت کے لیے معمور کیا اور تمہارے ہوتے ہوئے انہیں شہید کر دیا گیا۔ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب سورہ احزاب کی آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 روز تک فجر کے وقت مسلسل اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور فرماتے رہے، اے میرے اہل بیت، تم پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو، نماز پڑھو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ ما کنتا مولا علی مولا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر اپنے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور فرمایا، تمہارا ولی کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ جواب میں کہا کہ ہمارا ولی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کا ولی علی رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم والے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ مجمع میں سے 30 افراد بآواز بلند کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا مولا میں ہوں، علی رضی اللہ عنہ بھی اس کا مولا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی 3 فضیلتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو 3 بہترین فضیلتیں ایسی عطا کی گئی ہیں جن میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جاتی تو وہ میرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہوتی۔ لوگوں نے پوچھا، وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلی فضیلت یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان دونوں کو مسجد میں رکھا اور جو کچھ انہیں وہاں حلال ہے مجھے حلال نہیں۔ تیسری فضیلت یہ کہ غزوہ خیبر کے دن انہیں علم عطا فرمایا، گرمی اور سردی کا احساس نہیں ہوتا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شدید گرمی کے موسم میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سردیوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ہم نے آپ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اتنی شدید گرمی میں آپ رضی اللہ عنہ نے سردیوں کا لباس زیب تن فرما رکھا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خیبر کے موقع پر جب میری آنکھیں دکھتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین میری آنکھوں کو لگایا اور دعا فرمائی، اے اللہ، علی رضی اللہ عنہ سے گرمی اور سردی کو دور فرما دے۔ چنانچہ اس دن کے بعد مجھے گرمی اور سردی کی تکلیف نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر میں لے کر دعا فرمائی، جس سے آپ رضی اللہ عنہ تندرست ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، میں نے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا اس نے مجھے عطا کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے وہ مانگا ہے جو میں نے تمہارے لیے مانگا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھامے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، جنہوں نے اپنی بیٹی کو میرا رفیق بنایا اور مجھے دار ہجرت میں مدینہ منورہ لائے۔ اور
حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، جنہوں نے ہمیشہ حق بات کہی اور حق کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، جن کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے، جو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر فرمایا، روز محشر میں اس طرح آؤں گا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے دائیں جانب، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے بائیں جانب، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ میرے پیچھے، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میرے آگے ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ایک اعرابی نے کہا کہ کیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ہوں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جھنڈا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا اور تمام خلائق میرے اس جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو نئی آپ کو ضرور مل سکے۔